الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ پہ، حق محمد اور اہل بیت محمد، آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب اس بارگاہ عالیہ میں اس عزت والے مقام پہ تشریف آوری کا بہترین آج عطا فرمائے۔ بانیان کا، منتظمین کا انصرام، انتظام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں قبول و مقبول۔ مومنہ بیمار ہیں، خالق کونین انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں، خالق کونین ان کی مرادیں اور دعائیں قبول کرے۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہو، آپ کے دل میں جو بھی جائز مراد سانس لے رہی ہے اور جتنی بھی نیک تمنائیں آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس ذکر اور اس فرشی عزا کے صدقے میں آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، تو اجازت ہو تو میں چند فکرے، چند جملے جو خیرات باب علم سے ملتی ہے وہ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ جس کا جیسے دل چاہے وہ وصول فرمائے، لیکن وصول فرمانے سے پہلے اتنا سوچ لے کہ بہت بڑے درباروں سے ملی ہوئی خیرات بانٹنے آیا ہوں، تو جو جتنے سلیقے سے وصول کرے گا خالق کونین اسے اتنا اجر عطا فرمائے۔ آپ کا بیٹھ جانا عبادت، گھر چھوڑ کے فرش عزا پہ آنا عبادت، بولنا عبادت، تائید کے لیے ذکر میں زبان کھولنا، زبان کو جنبش دینا، ہاتھ اٹھا کے بولنا، سارا کچھ عبادت ہے۔ میں نے کبھی کسی مومن کو نہیں کہا کہ تو کیوں یوں بیٹھا ہے تو یوں بیٹھا ہے، اللہ معافی دیجیے گا، تو ہوگا یہاں بچہ بھی بیٹھا ہو تو میں اس کا بھی نوکر، کیونکہ وہ مہمان امام حسین ہے۔ جو اتنے بڑے بادشاہ کا مہمان ہو، میری ضرورت ہے میں اس سے چھوٹے لہجے میں بات کروں، تو اجازت ہو تو میں دو چار جملے سننا چاہتا ہوں۔ 94 اس بارگاہ میں کافی عرصہ ہو گیا نوکریاں دیتے ہوئے، آپ کے مزاج سے آشنائی ہے، ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں بڑے بلند ہیں، آپ کے عقیدوں کی مولا حفاظت فرمائے، عقیدے بلند ہیں۔ مجھ سے پہلے کی قبلہ نے بہت اعلیٰ انداز میں فضیلت اور مصیبت آل محمد کا بیان دیا، اور آپ نے بہت ہی دل جمعی سے اور توجہ سے ذکر کو عزت دیتے ہوئے ذکر سنا۔ اس کا جو مجھ افکار ہیں، ٹوٹی پھوٹی سطریں ہیں، عزت دو گے تو آپ کی بڑی مہربانی۔ میں پہلی ربائی عرض کر رہا ہوں اور اسی پہ بنیاد رکھ رہا ہوں۔ مصرع اچھا لگے تو بولیے گا۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، کچھ فضائل ایسے ہیں جو کم پڑے جاتے ہیں، پتہ نہیں آج دل کیا ایسے ماحول آپ کا دیکھ کے، آپ کی توجہات دیکھ کے جنت نما ماحول بنا ہوا، تو میں دو چار مصرے جو ہے وہ ایک شہزادے کے پڑھتا ہوں، فضائل کے۔ اگر آپ کا دل بن گیا تو پھر میں دو چار مصرے اور بھی پڑھ دوں گا۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن تو عالم کا سکندر ہونا۔ یہ یہاں تک داد آئی ہے جی، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی داد، یہاں سے بھی داد ہے، بڑی مہربانی حضور۔
تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ 94 میں اجنبی بالکل نہیں ہوں، میں تقریباً چہروں کو جانتا ہوں، تقریباً نام بھی مجھے لوگوں کے آتے ہیں، تو زیادہ وقت میں نے ان باتوں میں صرف نہیں کرنا ہوتا۔ میں بتا رہا ہوں کہ شہزادے کو ہم شکل پیغمبر کیوں کہتے ہیں۔ چوتھے مصرے میں بات کھولوں گا، جن کے دل میں احساس ہے کہ ذکر کو ادب میں ملفوظ ہونا چاہیے، وہ تھوڑا ادبی رنگ میں سنیں گے اور دل چاہے تو پھر دعا کر دیجیے۔ شہزادے کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہوں، لقب ہے نا شہزادے کا ہم شکل پیغمبر، میں اسی پہ ربائی پڑھ رہا ہوں۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، بڑے خوش نصیب ہیں آپ فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کا ذکر سن رہے ہیں۔ تھوڑا جاگیے گا، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ دعا فرمائیے گا کہ جی تھکا ہوا تھا بہت زیادہ، بس رانا حافظ نے کہہ دیا کہ آنا ہے تو پھر وہ ظاہر بھائی ہے آنا پڑا چاہیے۔ آپ فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں جو عرش والے ہیں، فرش والے نہیں ہیں، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ عرش والے ہیں۔ دلیل دوں آ جائے، یاد رکھیں گے تو دلیل دیتا ہوں۔ دنیا میں شہرت کے انداز ہوتے ہیں، کسی کی رہائش گاہ مشہور ہوتی ہے، کسی کی خانقاہ مشہور ہوتی ہے، کسی کی بارگاہ بخاری صاحب مشہور ہوتی ہے۔ کیا کمال ہستیاں ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں، ان کی قدم گاہ مشہور ہو جاتی ہے۔ تھوڑے لوگ بولے زیادہ سوچ میں پڑ گئے، وہ بولے کم از کم جس کے دل میں مہر لگی ہے بات سے تمہاری زندگی ہو مولا آباد جیو اور سلامت۔ یہ پہلا خاندان ہے جس کی قدم گاہ، جن کی قدم گاہ مشہور ہو جاتی ہے۔ قدم گاہ مولا علی، قدم گاہ مولا رضا، پھر یہ عرش والے ہوئے جہاں قدم رکھ دیں کہیں کی خاک شفا ہو جاتی ہے۔ آپ بولا میرے نوجوان جو بیٹھے ہیں، آپ کا زیادہ فرض بنتا ہے بزرگ دعا بھی کرنے کے تب بھی راضی۔ دیکھیں یہ انوکھا ہی خاندان ہے، یہ ہستیاں ہی اور ہیں، ان کا نظام ہی الگ ہے۔ ایک گھر میں ایک بندہ مشہور ہو جائے تو صدیوں پھر کسی اور کا شہرت اختیار کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا ابھی تک تعارف ہوتا ہے حماد اہل بیت، فرزند حماد اہل بیت، اکشر حماد اہل بیت، شہید ملت جعفریہ، مسنقوی شہید صاحب کے فرزند، ٹھیک ہے نا جی؟ اور ہمارے 7-8 نسلوں تک یہی تعارف ہے۔ یہ میں ممبر سے بیان دے رہا ہوں۔ ایک فرد شہرت اختیار کر لے، دوسرے کا شہرت حاصل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ انوکھا گھر ہے۔ محمد صالح ہیں، احمد مصطفیٰ ایک ہے۔ اب جو بیدار ہے میں اس سے ذرا بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے۔ محمد صالح ہیں، احمد مصطفیٰ ایک ہے۔ اچھا آپ کو میں سلام پیش کروں، آپ بہت جلدی توجہ فرما لیتے ہیں، اللہ آپ کا آباد رکھے، اس لیے یہاں پڑھنے کا بڑا لطف آتا ہے۔ محمد صالح ہیں اس گھر میں، احمد مصطفیٰ ایک، غیر فراد سارے ہیں، حیدر کرار ایک۔ شاباش، مولا تیری جوانی سلامت رکھے، مولا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یار آپ کے گھروں پہ رحمت نازل ہے۔ آئی رکھے محمد صالح ہیں، احمد مصطفیٰ ایک۔ مذاق کرو گے قصیدہ سنتے ہیں کبھی، ہم سے بھی سن لیا۔ محمد صالح، احمد مصطفیٰ ایک، غیر فرار صالح، حیدر کرار ایک۔ نفیس فکریں پڑھتا ہوں، لطیف فکریں پڑھتا ہوں، دربار بڑے ہیں، بادشاہ بڑے ہیں، چھوٹے لفظ نہیں پڑھنے۔ غیر فرار صالح، حیدر کرار ایک، حسین سارے ہیں، حسن ایک۔ شاباش، مولا آپ کا آباد۔ گھر دیکھیں اور گھر کا مزاج دیکھیں۔ احمد مختار ایک، حیدر کرار ایک، حسن ایک، شہید سارے، سید الشہداء ایک، عابد سارے،
زین العابدین ایک، عالم سارے، باقر العلوم ایک، سچے سارے، صادق ایک۔ کوئی اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ جی آپ آباد رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑی توجہ، مولا تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج رکھے۔ میں مکمل کروں بات کو۔ احمد مختار ہے، حیدر کرار ہے، ٹھیک ہے جی، مولا آپ کو آباد رکھے۔ حسن ایک، سید الشہداء ایک، زین العابدین ایک، باقر العلوم ایک، جعفر صادق ایک۔ غصے میں سب کو قابو، کاظم ایک، اللہ کی رضا میں سب راضی، علی رضا ایک۔ جاگنا علی کا وزن فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی رضا ایک، علی رضا ایک، علی رضا ایک، نقاوت سب میں نقی ایک، تقوی سب میں تقی ایک، لشکر سب کے عسکری ایک، خاصی کی قسم ہاتھی سارے، مہدی ایک۔ عرش والوں کے عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن تو عالم کا سکندر ہونا۔ جو سمجھے گا وہ بھولے گا نہیں، جو نہیں سمجھے گا اس پہ گلا نہیں۔ دیواریں بولیں تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے۔ کبھی آپ سے لڑ جھگڑ کے داد دی نہیں، نہ سلیقہ ہے نہ طریقہ ہے۔ اسلوب بھی یہی ہے، ادب سے پڑھنا ہے، جتنی داد مل جائے اس پہ راضی ہے۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن تو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر ہونا۔ شاباش، یہ ہے 94 کا معیار، یہ ہے صاحبال کا مجمع، یہ ہے صاحبال میں ادب سننے کا سلیقہ۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ جی ہیں آپ آباد رہے۔ نوکری ہو گئی، مولا کی قسم، نوکری ہو گئی، صلہ مل گیا، اتنی اچھی داد آپ نے دے دی، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگا۔ اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر، جس کی جو دعا ہے، آج ایک سفر ہے یکم محرم سے آپ عزاداری میں بڑی دعائیں مانگی ہوں گی آپ نے، ظاہر ہے ہم بھی مانگتے ہیں، آپ بھی مانگتے ہیں۔ مولا کا علم سامنے، جس کی جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو، ایک لمحے کے لیے دل میں لائے۔ میں 4 سطریں پڑھتا ہوں شہزادے کی آمد کی۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، ذکر پہ ہاتھ ہے، ذکر کی قسم میں نے بڑی مطلب جتنا بھی ناز کروں کم ہے، یہ خیرات اتنی بڑی ہے۔ بادشاہوں نے ایسا حصہ دیا جہاں پہ بڑا لازمی دعائیں قبول ہو، یقین جائے، دعا دل میں رکھے اور 4 سطریں سن۔ کیسے آیا ہے شہزادہ دنیا میں؟ بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، جاگو علی کا واسطہ جو بلال بیٹھے ہوئے، نہیں ٹوٹی پھوٹی داد میں کبھی راضی نہیں ہوا ہوں، نہ ہی کبھی ٹوٹی پھوٹی داد کو کہا ہے کہ اس کو پڑھائیں، دل بولے تو بولیے۔ مولا کی قسم آنا ہو گیا، آپ کی زیارت ہو گئی، داد تو مل گئی، جتنی دینی تھی آپ نے دے دی، اس اوپر آپ نے کیا دینا ہے؟ لیکن مصرع بولے تو تب بولیے۔ بلکہ مہتاب سر فرش ستارہ آنا، میں معیار دیکھ رہا ہوں آپ کی سماعت کیسے آیا شہزادہ یہ، بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا۔ آپ کو اٹھتا ہے جس کے دل میں محبت کی مہر ہو، اللہ زندگی کرے۔ یاد چوتھا مصرع سنیے گا، دعائیں دل میں رکھو، منت کر رہا ہوں، التجا کرو، جو دعا قبول نہ ہو رہی ہے ایک لمحے کے لیے دل میں لاؤ، ذہن میں لاؤ۔ چوتھا مصرع دل میں اگر اتر گیا، محبت میں جوش میں اگر دل سرشار ہو گیا، دعا مانگے گا قبول نہ ہو، میں سید ہاتھ بن کے مہتاب سر فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔
शाबाश, मौला आपका आबाद, जीते रहो, मौला तुम्हें आबाद। कमाल कर दिया, आपकी समाअतों को सलाम, आपके अकीदों को सलाम, मौला आपका आबाद और शाद रखे। सलाम है जी आपके उठे हुए हाथ, कभी मोहताज ना हो। इमाम हुसैन आपको हमेशा बरकतों और रहमतों के साए में रखे। बल्कि मेहताब सरे फर्श पारा, यानी कुरान में कुरान का पारा, ये तो शबीर की ख्वाहिश है जो टाली ना गई, वरना मुश्किल था मोहम्मद। 5 साल 8 मिनट में फ़ज़ाइल की नौकरी देनी है और मैंने मुख्तसर वक्त में बताना है कि शहजादे ने 9 लाख के लश्कर से गुफ्तगू कैसे है। आप परेशान ना हो, ज़्यादा तवील मैंने नहीं पढ़ी, मुख्तसर वक्त मैंने, बल्कि कल भी शाम मौला इसकी ज़िंदगी करे और इसको बहुत बड़ा आलम ज़ाकिर बनाए, मखदूम मुश्ताक हसन बुखारी साहब। कल मैं मियां चलूँ में था, वो गिलानी साहब को मैंने कहा कि जी मेरी ख्वाहिश है कि ये खुतबे जो बादशाहों के हैं मक्का से लेके तो वापसी मदीने तक, इन्हें एक किताब में कंपाइल किया ताकि नौजवानों को पता चले कि हमारे बादशाहों के खिताब कैसे थे। हम बाज़ औक़ात कुछ लोगों, कुछ गोशों को हमने छोड़ा हुआ है और वो गोशे इतने रोशन हैं कि वहाँ लाजमी हमें एक मरतबा देखना चाहिए। बादशाहों के खिताब अनमोल, मौला की कसम। मैं 5 सतरें पढ़ता हूँ इमाम हुसैन के खुतबे की। अल्लाह अकबर, मेरी तुर्क का ताकत क़ुव्वत औकात नहीं है, मेरी ज़बान में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि मैं वो दोहराऊँ जो बादशाह ने फरमाया। मेरे शऊर में इतनी, मैं अगर हज़रत मीसम की ज़बान भी उधार लेके पढ़ूँ तो हक़ अदा ना हो। लिसानुल्लाह के बेटे ने 9 लाख के लश्कर को देखा और फरमाया, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? नहीं जानते हो तो जान लो, बिस्मिल्लाह हमारा इब्तिदाइया है। मुझे गिला नहीं है किसी बंदे पे, अगर वो चुप रहेगा गिला नहीं होगा, लेकिन मैं ये लाजमी समझूंगा उसका ध्यान नहीं था तो वो नहीं बोला। तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? अल्लाह, नहीं जानते तो जान लो, बिस्मिल्लाह हमारा इब्तिदाइया है। कौन कह सकता है सिवाय हुसैन के? किसी की जुर्रत मजाल है जो सैयदा के बेटे के अलावा कोई ऐसी गुफ्तगू करे? बिस्मिल्लाह हमारा इब्तिदाइया है, बल्लिग माँ हमारी मंजिल है। मौला की कसम, दिल पता नहीं मचल रहा है फिक्र पढ़ने की। बिस्मिल्लाह हमारा इब्तिदाइया है, हमारा, बल्लिग माँ हमारी मंजिल है, काबा का हुसैन हमारा पड़ाव है। ऐसा हाल में पढ़ रहा हूँ, वक्त लगेगा बेनियाजी पे, मौला की कसम। फिर सुनिए, जल्दी नहीं है। बिस्मिल्लाह हमारा इब्तिदाइया, बल्लिग माँ हमारी मंजिल, काबा का हुसैन हमारा पड़ाव। ओ शिया और चुप रहे, मुमकिन तो नहीं। बादशाह ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? सितारे हमारे नक्शे कदम है। अकीदे वाला लाजमी बोले, सितारे हमारे नक्शे कदम है, कहकशां हमारी रहगुजर है। कल तक दाद दो दाद थोड़ी होगी, फिक्रा बड़ा पढ़ रहा हूँ। सितारे हमारे नक्शे कदम है, कहकशां हमारी रहगुजर है। नहीं जानते हो तो हमें पहचानो, वो हम ही हैं जो हालत नमाज में किबलों का रुख तब्दील करने पे कादिर है। उठे हुए हाथ मोहताज, बोलती जबानों को मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जियो और देर तक जियो, सुख के साथ। सलाम है आपके अकीदों को। मौला उठे हुए हाथ कभी भी मोहताज ना करे, मेरी दुआ है मिंबर उसने। फिक्र में 9 लाख को ऐनुल्लाह के बेटे ने देखा और फरमाया, मैं जानता हूँ, मुझे इल्म है, तुम दौलत के लालच में आए हो। हालांकि तुम जानते हो तुम्हारे एक सवाल पर तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा तुम्हें अता करने की कुदरत रखता हूँ, मगर मैं जानता हूँ तुम नस्लन भिखारी हो। अब जो नहीं बोला वो नहीं आया, तो अब चुप रहा वो आया ही नहीं था जिक्र में। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद। मौला उनसे बिस्मिल्लाह जी, आप जिए, भगन आप जिए, मौला आपको सलाम। सीना तो फर्श आजाद हो गया।
तुम्हारे एक सवाल पर तुम्हारी तवक्को से कहीं पर मैं तुम्हें अता करने को तरसता हूँ, मगर मैं जानता हूँ तुम रस्म भिखारी। मैं हजरत अब्बास के खुतबे के 4 जुमले पढ़ता हूँ। बादशाह ने फरमाया तुम किसी गुमान में आए, ये फिक्र मुझे इतना पसंद है, मेरे दिल चाहता मैं बार बार पढ़ूं। अली के अली बेटे ने 9 लाख को देखा और फरमाया तुम किसी गुमान में आए हो, तुम शायद उसी गुमान में जिसमें कुरैश थे, जो ये सोचते थे कि वो अल्लाह के रसूल को कत्ल कर देंगे अली के होते हुए। थकना नहीं यार, थकना नहीं, मौला का वास्ता थकना नहीं, जो जिक्र सुनने के लिए अच्छे आया है। तुम किसी गुमान में, तुम शायद उसी गुमान में आए। फसाद और बलागत देखिए, तुम शायद उसी गुमान में हो जिसमें कुरैश थे, जो ये गुमान करते थे कि हम अल्लाह के रसूल को कत्ल कर देंगे अली के होते हो। तुम भी इसी गुमान में आए कि तुम हुसैन को कत्ल करोगे अब्बास के होते हुए। उधार रख लो दाद, अगले साल देना, अगला फिक्र सुनो, उस पर दाद बने तो फिर चुप ना रहिएगा। फरमाया मैं अली का बेटा हूं, तुम्हारी तादाद कितनी है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, तुम हमारे इख्तियारात से वाकिफ नहीं हो। मैं लड़ने पे आ जाऊं तो मैं, तुम जानते नहीं कैसे लड़ता हूं, चाहूं तो घोड़े पे बैठ के लड़ूं, अल्लाह अकबर, चाहूं तो जमीन पे खड़े हो, चाहूं तो तलवार के साथ, चाहूं तो तलवार के बगैर। किसने कहा तलवार के बगैर? फरमाया मुझे पहचानो मैं अब्बास हूं, अगर मैं सिर्फ जुबान से कह दूं मर जाओ तो तुम मर जाओगे। अली का वास्ता दे रहा हूं, बेनियाजी ना कीजिएगा, मौला आपका आबाद रखे, हुसैन इज्जत दे आप। शहजादे ने 9 लाख खुतबा कैसे किया, गुफ्तगू कैसे, ताकत नहीं है न कलम में न जबान में, नौकर हूँ बस वो खैरात दे देते हैं तो बांटनी पड़ती है। खैरात इस काबिल हो तो नवाजिएगा, जिक्र को नवाजिएगा, जाकिर को नहीं। मैं तो किसी काबिल नहीं, मैं तो, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। 9 लाख को देखा और पहला फिक्र फरमाया इसी पे अंदाजा हो जाएगा कितनी देर पढ़ना है। और अल्लाह अकबर, हुसैन के बेटे ने 9 लाख को देखा और फरमाया तुम में से तो कोई ऐसा होगा नहीं जो बता सके कि वो कौन है। आगे नहीं पढ़ना मैंने, मैं यहीं रुक जाऊंगा, मौला फैसला करके जाऊंगा। तुम में से तो कोई ऐसा होगा नहीं। तारुफ के लिए कम से कम 3 पुश्तें बतानी जरूरी होती थी। मेरे बाप का नाम ये, मेरे दादा का नाम ये, मेरे परदादा का नाम ये। तुम में से तो कोई ऐसा होगा जो बता सके कि वो कौन है। हमेशा हमने बताया, आज भी मैं ही बताने आया। मौला आपका आबाद रखे यार, इमाम साहब आपको बड़ी मेहरबानी भाई। आज भी मैं ही बताऊंगा कि हम कौन हैं। जो शहजादे ने गुफ्तगू की वो मैंने नज़म करने की कोशिश की है। मुझे नहीं मालूम कहाँ तक कामयाबी मिली, कहाँ तक नहीं। खैरात है बादशाह का, मैं आपके हवाले कर। 9 लाख को देखा और गुफ्तगू आगाज की, तारुफ शुरू किया। फरमाया जो जानते हो जानते हो, जो नहीं जानते वो जान लो। अकबर हूँ किबरियाई का मजहर हूँ, जान लो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काबिल रश्क है आपकी समाअत का अंदाज। दुआ करता हुआ जाऊंगा जिन्होंने इस अंदाज से सुनी, मौला की कसम। नहीं जी भाईजान आप बहुत बड़े, यकीन जानिए आपका समाअत का अंदाज ही बहुत है। अकबर हूँ किबरियाई का मजहर हूँ, जान लो। फरजंद शाह अक्स 72 हूँ, जान लो। छोटा लफ्ज नहीं पढ़ना मैंने, मेरा वादा किया हुआ बादशाह से।
اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو۔ علی کا واسطہ دے رہا ہوں تو ذکر سننے کے لیے آیا، توجہ کیجئے گا، مصرع پڑھنا چاہتا ہوں۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو۔ یہ پہلے موالی سے وہ آخری کھڑے ہوئے موالی تک، یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، اپنی کل سے بھی بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ کل تک داد دو شعر کی پوری قیمت نہیں ہے، جتنا بولو گے وصول کر کے دعا دوں گا۔ میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو۔ گفتگو شروع ہوئی، 9 لاکھ کے چہروں پہ زردی آئی، سہمے ہوئے چہروں کو شہزادہ علی اکبر نے دیکھ کے فکرہ پڑا۔ شہزادے نے فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس علی کے جلال۔ یہ حق ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ شکست و زوال کا 18واں برس، 18واں برس علی کے جلال۔ 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا ایک بات غور سے سن لو، مجھے وقت کے امام نے حکم دیا کہ اکبر جاؤ اور لڑو۔ میں مولا کی قسم فضائل پڑھ، جنت کے دروازہ فکرہ بھول گیا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا کیا فائدہ۔ مجھے امام وقت نے حکمن کہا کہ اکبر جاؤ اور لڑو، تم پریشان ہو گئے۔ 2 ہستیوں کو خاص طور پہ بادشاہ نے فرمایا لڑنا ہے۔ شاید اکبر کو قریب بلایا، پیشانی چون کے فرمایا اسے باپ کا حکم نہیں، وقت کے امام کا حکم سمجھنا جو واجب ہوتا ہے۔ جاؤ اور لڑو، پڑھ کے حملے کرنا۔ میں مناسب میسر سے قلب لشکر اول سے آخر، ایک مرتبہ تمہاری تلوار ہر سر میں پہنچے۔ بابا ایسا کیوں کروں؟ ہائے ہائے۔ بادشاہ فرمایا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا۔ اللہ کرے جو ہاتھ نہیں اٹھا تیری زندگی ہو یہاں پہنچیے، تو سلامت رہے، حق ادا کر دیا مولا کی قسم، قیمت تیری فکرے کی تو نہیں۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا۔ امام وقت کے حکم کی تعمیل کرنے آیا ہوں، میں حملہ کرنے آیا ہوں۔ تم جانتے نہیں ہم حملہ کیسے کرتے ہیں، نہیں جانتے تو جان لو، خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا۔ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے زور بازوئے حیدر دکھاؤں گا۔ مصرع سنیے گا، بعد میں بولیے گا، خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے زور بازوئے حیدر دکھاؤں گا۔ کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا۔ تھک گیا ہوگا وہ بندہ، مسلسل داد دینا تھوڑا مشکل کام ہے، تھک جاتا ہے بندہ، بعض اوقات مسلسل داد نہیں دے سکتا۔ اڑتے
حملہ کیا تو یاد رکھو حملے کرنا بھی یہ ہوگا کہ ایک بار میں ہی خود و زرا کاٹ دوں گا میں، گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا میں، لیکن تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے لیے ہماری تلوار چلے، تم اس قابل نہیں تمہارے لیے ہماری تلوار چلے۔ اس نے کہا تلوار کے بغیر کیسے لڑتے ہیں؟ فرمایا تم ہمارے اختیارات جانتے جو نہیں۔ اس نے کہا جی بتا دیں آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں؟ اللہ اکبر، مر جانا ہے، ہو سکتا ہے یہ مصرع میرے بعد یاد رکھے جائے۔ فرمایا ہے پت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو، مجھے نہیں معلوم کس نے کتنی شاعری سنی پڑی ہے، تو قافیہ پیمائی کو جانتا ہے کہ قافیہ پیمائی کیا ہوتی ہے، وہ ذرا قافیہ ذہن میں رکھے اور اس کے بعد سوچے کہ اس قافیے کو نبھانا آسان ہے یا مشکل ہے۔ بادشاہوں کی خیرات پہ ناز ہے، ذرا فکر سنیے گا۔ ہے بد سے ڈاکٹر زمین اختر نبی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، کمال حضرت نبی صاحب موجود ہیں، ان دو ہستیوں سے میں نے داد دی ہے اس مصرے میں جو پڑھنے جا رہا ہے۔ بد سے زندگی کی، سنیے گا مولا کا واسطہ دے رہا ہے، بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں۔ چلے گئے ہو کہیں؟ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، آپ جیو یار، آپ آباد رہو۔ دو مصروں کی خاص طور پہ زحمت ہے، توجہ سے سنیے گا، جنہیں ادب سے محبت ہے پت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، مولا آپ کا آباد۔ بڑا اچھا سنا آپ، بس چار سطریں اور پڑھنی ہے۔ بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ، اللہ اکبر، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں۔ اس مصرے میں سوچیے، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ اس نے کہا جب اتنے اختیارات ہیں تو تلوار کیوں چلانی ہے؟ فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کے اس ہاتھ کو کبھی محتاج نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ کا ہاتھ اٹھائے بھائی جان، میں نے کہا آپ کی ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی۔ اس نے کہا جی اتنے اختیارات تو تلوار کیوں چلاتے ہیں؟ فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے، سرکش سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے۔ میرا سلام ہے سائیوال کو، میرا سلام ہے سائیوال کو، مولا کی قسم 94 کا مجمع میرا سلام ہے، آپ نے کبھی مایوس نہیں کیا، مولا کی ہمیشہ ہی ایسے سنیں۔ شہزادے نے جتنی بھی گفتگو کی، ابھی میں نے 2-4 بات چھوڑ دیے، مولا کی قسم ایک گفتگو کا ایک پیر آیا تھا جسے ختم کیا ہے اور بادشاہوں کی تائید سے کیا۔ مولا کی قسم یقین جانیے پر ہوتے اڑ کے پڑھتا، اور میں ان 6 سطروں کو بالکل داد سے بے نیاز ہو کے پڑھتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کون کس، کیونکہ کیفیت تاری ہو جاتی میرے اپنے اوپر، پڑھتے ہوئے کیفیت میں چلا جاتا ہوں اور اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہوتا کون کس انداز سے سن رہا ہے۔ وہ آپ کی مرضی، آپ جیسے بھی نوازی۔ 9 لاکھ کو شہزادے نے غور نہیں دی، خبردار کیا۔ خبردار وہ کرتا ہے جو طاقت میں کہیں زیادہ۔ سنیے گا، مولا کا واسطہ رعایتی داد کبھی نہیں لی۔ خبردار وہ کرتا ہے جو طاقت میں اختیارات میں کہیں زیادہ۔ شہزادے نے 9 لاکھ کو خبردار وارننگ دی، اور کس انداز سے دی وہ آپ نے سمجھ۔ فرمایا غور سے سنو،
ہمیں پہچانو. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. یہ میرا ذکر پہ ہاتھ ہے یار، یقین نہ ہو تو اس پہ ہاتھ ہے، میں قسم دے رہا ہوں. کوئی ایک بندہ نہ بولے دکھ ہی نہیں ہے، کل تک داد دکھ قیمت نہیں ہے. جوش علی کے یہ دیواریں بولیں، یہ دیواریں بولیں گی مولا کی قسم. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. ابھی آپ بولے ہیں دیواریں بولنے کا وعدہ کیا ہے، دیواریں بولیں گی شہید کا بیٹا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. شہزادے نے غور سے دیکھا 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور فکرہ پڑھا. کیا کہا شہزادے نے؟ اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. شہزادے نے سینہ تان کے چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا غور سے مجھے دیکھو میں کون ہوں. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو. عباس کے سکھائے ہوئے وال سے ڈرو. نوکری ہو گئی مولا کی، دعا دیتا ہوا جاؤں. عجیب روحانیت ہے کچھ. جوش علی کے جذبہ بیدار سے، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے، عباس کے سکھائے ہوئے. میں شہزادے نے فرمایا میں حضرت ابوالفضل العباس کا شاگرد خاص ہوں اور میں حکم لے کے آیا ہوں لڑنے کا. جانتے ہو میں لڑ پڑا تو کیا ہوگا؟ یہ تلوار اگر صحیح معنوں میں چل پڑی، جو گر میرے استاد نے مجھے بتائے میں نے آزما لیا، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی کیا ہوگا؟ فرمایا جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا. وہ تھک گیا ہے اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہے یار. وہ تھک گیا ہے اس کی میری ذمہ داری نہیں ہے. کرو بھائی جان، بڑی مہربانی. سب کے لیے جھولی اٹھا کے دعا کرو. امام حسین کی قسم، عباس کے سکھائے میری زندگی بار سے ڈرو. جانتے نہیں ہو اگر میں لڑ پڑا تو کیا ہوگا؟ کسی کا جی کیا ہوگا؟ جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے. میں یوں لڑوں گا موت کا دل کانپ جائے گا. آپ کا آباد رکھے یار. آپ جی آپ آباد. امام حسین آپ کو دیر تک آباد رکھے. مولا آپ کو دیر تک سلامت رکھے. جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا. میں یوں لڑوں گا موت کا دل. آپ 40 دن بعد چہلم منانے آئے. مقدر اس بہن کا جو سال بعد رہا ہو کے آئے. موقع عجیب کوئی کام نہ دے. جہاں بھی ذاکر چہلم کی مجلس پڑھے میں اکثر کہتا ہوں وہ 3 جملے لازمی. مشتاق بخاری صاحب آپ بھی ذاکر، ذیشان ناصر آپ بھی ذاکر، اور بھی اگر کوئی ذاکر بیٹھے تو غور سے سن. جو بھی چہلم امام حسین کی کوئی مجلس پڑھے وہ 3 جملے لازمی. ایک تو وہ یہ بتائے کہ کربلا سے کتنے گئے تھے واپس کتنے آئے. ایک جملہ. دوسرا جملہ، بعض اوقات ذاکر پریشان ہو جاتا ہے مجمع تھوڑا ہے، مجمع تھوڑا ہے، مجمع تھوڑا ہے. بانیان سے کہتے ہیں آپ نے پبلشڈ نہیں کی، مجمع تھوڑا تھا، ہم سے پڑھا نہیں دیا، مجمع کام تھا.
یہ ممبر پہ ہاتھ ہے اس کی قسم، یہ 3 دن پہلے 20 صفر کربلا معلّہ کائنات کی سب سے بڑی مجلس ہوئی 62 ہجری کربلا معلّہ، بادشاہ کی کچی قبر پہ اجڑی ہوئی بہن نے 4 جملے پڑھے۔ بتاؤ مجمع کتنا تھا؟ 12 اجڑی ہوئی بیبیاں، ایک بازار کا تھکا ہوا قیدی، ایک قیدی کا 6 سال کا بیٹا۔ قرآن لیا میرے سر پہ رکھ، بہن نے ایک فکرہ پڑھا، عرش و فرش میں گریا بلند ہو گیا۔ بی بی رو کے کہتے ہیں حسین گواہ رہنا، تیرا ایک سجدہ بچانے کے لیے پتہ نہیں میں نے اونٹ کی پشت پہ کتنی نمازیں پڑھی۔ صرف ایک فکرہ اور پڑھوں گا اور لازمی پڑھوں گا، واجب کی نیت سے پڑھوں گا، چہلم کی مجلس نہ ہوتی میں کبھی نہ پڑھتا۔ ایک فکرہ اور پڑھنا ہے، ہر ذاکر میں واجب ہے وہ بتائے چہلم کی مجلس میں اس فکر کو لازمی۔ پوری زندگی روتے روتے گزر جائے تو مومن اس ایک غم کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ کربلا سے لے کے شام تک جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ پہنچا، پوری زندگی روئے آپ، اسے ایک جملے کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، مولا کی قسم۔ پوری زندگی میں روتا رہوں، روتے روتے مر بھی جاؤں تو اس ایک جملے کی قیمت آپ مجھے دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے دیکھیں، ادا نہیں ہو سکتا۔ جیدی میں نہ کروں، چلیں آپ ایمان سے بتائیں کیا گزری ہوگی اس وقت اجڑے ہوئے قافلے پہ جب امام سجاد نے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا ہوگا بابا باہر آ میری غریبی دیکھ، میں تیری 3 بہنیں لے گیا تھا، تینوں لے آیا ہوں، اپنی ایک لے گیا تھا وہ زندان میں مر گئی ہے۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تھوڑا پڑھنا ہے، مجھے پتہ ہے برآمدگی سلطنات کی ہونی، لیکن میں چہلم کے حوالے سے مسائل پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ بھی میں نوکر ہوں، بسم اللہ جی، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں نوکر ہوں۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، 2-4 جملے سنیے۔ ایک لمحے کے لیے ہر مومن مجھے تیری زندگی ہو یاد، مجھے پتہ ہے آپ نرم دل عزادار ہیں، آپ برداشت نہیں کر سکتے، میں بڑا فقیر سے سید ہوں، عقیدے والا، جو گریہ ہو رہا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ جتنی مومنات میری مائیں بہنیں پردے میں سیدانیاں جو امتی بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے بھی سید امتی مسلمان شیعہ سنی مسلمان نصیب فرماؤ، جب چاروں طرف گریہ اس طرح بلند ہو تو پھر دعائیں مانگا کرو، لازمی قبول ہوتی ہیں۔ مولا کی قسم معصوم فرماتے ہیں جب چاروں طرف رونے کی آواز بلند ہونا چاہیے تب رویا کرو، تب مانگا کرو۔ اور میں اپنے بھائی سے منت کروں گا، منہ پہ رومال رکھ کے نہ رویا کر، خدا کا واسطہ دے رہا ہوں آج تجھے بتا دوں، منہ پہ رومال نہ رکھا کرو، نہ یہ دیکھا کرو کہ شکل کیسی ہو جائے گی۔ چوتھے معصوم نے مجلس کروائی، ایک مومن منہ پہ رومال رکھ کے سر جھکا کے رو رہا تھا۔ مجلس کے بعد شبیر کا تھکا ہوا بیٹا اس کے قریب آیا، آوازی میرے بابا کو رویا نہیں؟ مولا رویا ہوں، منہ پہ رومال تھا۔ فرمایا رونا پہ کفن کو رکھنا، منہ پہ رومال، تجھے کیا پتا اسے کیسے رویا جاتا ہے؟ مولا کیسے رویا کرو؟ فرمایا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بیٹا حقشہ ماتم کرتی ہے، جیسے ہماری 64 پردادار شام غریبہ کے وقت پرسہ دے رہی تھی، ایسے رویا کر۔ حور بی بی زہرا سے پوچھے بی بی یہ تیرے بیٹے کو رونے والے یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ بی بی ناز سے کہے یہی تو میرے بیٹے کے عزادار ہے، جب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ مولا تمہارا ماتم پرسہ آنسو قبول کرے، مولا بانیان کی مرادیں پوری فرمائے۔ ایک لمحے کا حوصلہ، میں نہیں پڑھتا بدا،
میں نہیں پڑھتا وہ جملے جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، بس 2 جملے پڑھتا ہوں، صرف 2 جملے پڑھتے وہ بھی کلیجہ کانپ رہا ہے، کیسے پڑھوں کیسے نہ پڑھوں۔ عزادار وہ نہیں ہوتا جو ذاکر کا انتظار کرے، ذاکر پڑھے گا تو میں روؤں گا۔ عزادار وہ جو رونے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ قریبی لاہور ہے، جا کے پوچھ لینا، ایک کاظمی سید جج گزرا ہے، کاظمی سید سجاد حسین شاہ کاظمی جج کی کرسی پہ آ کے بیٹھا، بھری ہوئی عدالت تھی، معافی دے گے سید، بھری ہوئی عدالت تھی، جو مجرموں کو بلاتے ہیں نا، ان میں سے کسی نے کہا زینب حاضر ہو، مجھے غازی کی قسم، جج تھا، سید تھا، کرسی سے گر پڑا، اندر والے کمرے میں چیخ مار کے رویا، رو کے کہتا ہے یا علی تیرا اپنا نصیب ہے، یا علی تیرا اپنا مقدر ہے، یا علی تیرا اپنا نصیب ہے۔ میں 1400 سال بعد اپنی عدالت میں تیری بیٹی کا صرف نام نہیں سن سکا، وہ بھی تو 23 سال کا علی تھا جو 5 لاکھ تماشائیوں میں کہہ رہا تھا لوگوں یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں، لوگوں راستہ دو، یہ محمد کی بیٹی ہے، لوگوں چراغ بجھاؤ، یہ علی کے بسم اللہ۔ ایک لمحے کا حوصلہ، 2 کام امام نے خود کیے، 10 محرم کو 2 کام بادشاہ نے بالخصوص خود کیے، خود۔ اللہ کرے میں پڑھ جاؤں، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، جڑے ہوئے ہاتھ۔ ایک تو ہر جانے والے کو بادشاہ نے خود زین پر بٹھایا۔ دوسرا فکرہ پڑھنے کے لیے حوصلہ چاہیے، سید ہوں ڈر لگتا ہے۔ آپ کا بھی آخر شہر میں موتیں ہوتی ہیں، کیا رواج؟ باپ مر جائے جنازہ بیٹے اٹھاتے ہیں، چچا مر جائے بھتیجے کانٹھا دینے آتے ہیں، ماموں مر جائے بھانجے اٹھاتے ہیں۔ اتنا بڑا غریب ہے زہرا کا بیٹا، جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا، سارا دن حسین ان کو اٹھاتا رہا۔ کبھی اکبر کی برسی میں ہاتھ ڈال کے رو کے کہتا بار الہ میں غریب ہو گیا، کبھی غازی کے بازو اٹھا کے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، کبھی عسکر کے گلے میں لگے ہوئے تیر کو دیکھا تو اللہ کے عرش و فرش میں زلزلہ تھا، اور اس وقت شبیر نے کہا بار الہ اب تو راضی ہے، بسم اللہ۔ زہرا کے غریب بیٹے نے اکیلے اٹھایا، اس لیے اتنا زخمی ہوئے۔ کسی کی ضرورت نہیں تھی وہ امام سر کے سامنے آ کے لڑتا۔ زیادہ زخموں کی وجہ یہی ہے، 71 بار مقتل گیا، 71 مرتبہ واپس، سیدوں سے بالخصوص معافی، جب جاتا تھا تلوار چلا کے فوج ہٹاتا تھا، جب واپس آتا پھر مجبوری بن جاتا، ہاتھ لاش اٹھانے میں مصروف ہو جاتا، پھر تیر والا تیر مارتا، پتھر والا پتھر، نیزے والا نیزہ۔ حیران ہو کے سن تو تیری مرضی ہے، ورنہ اس سے بڑا مسائل کوئی نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ معصوم کا فرمان ہے کسی ذاکر کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ بادشاہ کے زخموں کی تعداد بتائے۔ وجہ بتائی، انہوں نے وجہ کیا بتائی؟ یا وہ جانتا ہے جسے لگے، یا وہ جانتی ہے جو خنجر میں ہاتھ ڈال کے کہتی تھی نا مار، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا، میں زہرا پوری رات گریا کرتی تھی، کیا معلوم یہ جبریل کے پروں پہ سوتا ہے، تجھے کیا معلوم حوصلہ۔ جہاں میں چاہ رہا تھا 2 جملے پڑھوں گا برآمدگی کی نیت سے، صرف برآمدگی کے لیے 2 جملے پڑھوں گا، زیادہ طویل نہیں پڑھنا، بھائی عابد سے کہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ بہت ہی مطلب کہ معرفت والے جیسے عزادار ہوتے ہیں، آپ ان میں سے آپ میں پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کبھی میں نے سب فکرے نہیں پڑھے، میں ڈرتا ہوں، مولا کی قسم بڑا ڈر لگتا ہے، بس ایک فکرہ پڑھتا ہوں جس پہ کائنات کی غریبی رو پڑی۔ وہ فکرہ کیا ہے؟ آخری سلام کیا
खैमा गाह से बाहर आया, मुर्तजिस पे निगाह की, बागें जुड़ी हुई है, जीन रखी हुई है, रकाबें जुड़ी हुई। फरमाया गाजी भी नहीं था, अकबर भी नहीं था, हबीब भी नहीं था। जो मातम करते करते थक गया वो बेशक चुप करके सुने, लेकिन जो मातमी बैठे जरा फिक्र सुनिएगा। आवाज़ी मेरा रहवार किसने तैयार किया? मर न जाए हुसैन की गुर्बत पे। एक पर्दादार ने हाथ जोड़े, भाई मैंने। कौन है ये? गाजी के हिस्से की बहन बीबी रुकैया। आवाज़ रुकैया बहन, ये तो मर्दों का काम है, आपको किसने समझाया? भाई रात अब्बास मेरे खेमे आया, मुझे रो रो के कह रहा था रुकैया बहन कल मेरा बादशाह अकेला होगा, कोशिश करना मेरे भाई को मेरी कमी महसूस ना हो। टकरे भी मारो तो तब भी कम है। अगर लखनवी लिखते हैं पहला गरीब है जिसे आखिरी वक्त में 3 बहनों ने जीन पे बिठाया। जा हुसैन तेरा अपना मुकद्दर, जा हुसैन तेरा अपना नसीब, जा ज़हरा, जा हुसैन। हौसला बड़ी कबूल मजलिस अल्लाह करे मैं पढ़ दूं अंग्रेज़ी में। जुमला वो है जिसपे मोहर लगी है बादशाहों की। जब मुहर्रम से अब तक इस जुमले के आगे मैंने नहीं पढ़ा। मिंबर पे हाथ है, इससे आगे नहीं पढ़ा। मजबूरी बन गई हो तो पढ़ा, वरना नहीं पढ़ता। इससे आगे गरीबी खत्म हो जाती। थका हुआ सैयद, बेटों की मौत का मारा, जी जी मनो कर, बिस्मिल्लाह, बैठो 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 बैठो। बेटों की मौत का मारा हुआ, 3 दिन का प्यासा, 9 दिन का रोजादार, जख्मों से चूर, आंखों में अकबर की जवानी के आंसू, दिल में अब्बास की जुदाई का जख्म। ओ आज़ादारों, मट्टी में बैठ के रोने वालों, मौला की कसम खा के कह रहा हूं, ये किसी की आमद लगती है, ये इतना बड़ा गिरिया ऐसे नहीं होता मदारस में। फिक्रा सुन जिसमें मोहर है बादशाह हुसैन की। थका हुआ ज़हरा का बेटा मुर्तजिस की जीन पे बैठा, हिस्से की बहन सामने आई। हुसैन तो बेशक ज़हरा का गरीब बेटा है, लेकिन तेरी रगों में अली जैसे बहादुर इंसान का खून है। मैं आलिया चाहती हूँ एक हमला ऐसा कर जालिमों को पता चल जाए, अगर तेरी बहनें साथ ना होती तो गरीब कभी ना होता। शबीर ने थके हुए हुसैन ने कब्ज़े तलवार पे हाथ रखा, नारे तकबीर बुलंद की, फौज ने भागना शुरू किया। अतर लिखते हैं पहला बहादुर है जो हमला भी करता है, तलवार भी चलाता है। आंखों से आंसू बहा के कह रहा है, क्या कह रहा है? ठहरो, तुमने मेरा अकबर मारा, रुक जाओ, तुमने मेरे कासिम के कई टुकड़े कर डाले, ठहरो, तुमने मेरे अब्बास के साले काटे, ठहरो, तुमने मेरे बेटों को जिबा। हौसला 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 भाई, हौसला हौसला एक लम्हे। शाम हो रही है, मुझे इसी वक्त की कसम, गलत पढ़ूं यही मौत आ जाए। जहां इस वक्त आप पहुंचे हुए हैं, आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूं, इसी पे मातम की सदा दूंगा। शबी कहां से आएगी भाई? जब कहूंगा तब आएगी। खास तौर पर जो बारगाह के अंदर मजमा बैठा, तुमने उठना। फौज भाग गई, दुआ कर मैं पढ़ जाऊं। उमर इब्न साद रकाबों पे जोर दे के खड़ा हुआ, या अली या ज़हरा मुझे हिम्मत दे, हिम्मत दे, मैं तेरे बेटे का मसहब पढ़ूं। आवाज़ें क्यों नहीं लड़ते? कहा जालिम उसका जलाल देख, लगता है हम में से कोई नहीं बचेगा। तरकीब पता, ये तलवार रोके। आवाज़ी फिर तरकीब मेरे पास। रकाबों पे जोर दे के फौज को रुख किया। मलून कहते इसे घेर के वहां ले चलो,
جہاں اکبر کی لاش. اب جو نہ رو سکے وہ سر چھپا لے گا. حسین کا واسطہ دے رہا ہوں. جو شیعہ ہے، شیعہ کا گھر پیدا ہوا ہے، ایک دفعہ چھوڑی پھیلا کے فکرہ سنیں. اسے گھیر کے وہاں لے چلو جہاں علی اکبر کی لاش ہے. مر جاتا یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے. شبیر لڑتے لڑتے وہاں آیا جہاں ہم شکل پیغمبر کا لاشا تھا. شبیر نے بیٹے کا زخمی سینہ دیکھا، خون میں ڈوبی تلوار نیام میں رکھی. آواز تیرے بعد جینے کا کوئی فائدہ نہیں. کہاں 9 لاکھ کا ہجوم، کہاں زہرا کا تنہا بیٹا. 9 لاکھ کے فوج نے گھیرا. تیر والے نے تیر مارا، پتھر والے نے پتھر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا. جسے مارنے کو کچھ نہ ملا وہ گھر میں ریت پھینکتا تھا. قرآن لے آ میرے سر پہ رکھ. 12ویں آقا کا سلام ہے زیارت ناہیہ میں. میرا سلام اس غریب دادے پر جو تیز دوڑ پہ گھوڑے سے منہ کے بعد زمین پہ گرا. عرش میں زلزلہ پیدا ہوا، حوروں کے بال کھل گئے، ملائکہ نے تسبیح چھوڑی، کعبہ کی دیواریں بلند ہوئی، کائنات میں گریا شروع ہوا. سرخ آنسوؤں کی بارش آسمان سے برسنی شروع ہوئی. حالت کیا ہے؟ شبیر زمین پہ ہے، لب ہل رہے ہیں. آواز کیا آ رہی ہے؟ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی